اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله ان اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق سورہ انفال کی آیت نمبر 9 سے شروع ہوگا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ یہ ہے، اذ تستغیثون ربکم، اور آپ یاد کریں اس وقت کو جب کہ آپ لوگ اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے۔ فاستجاب لکم، تو اللہ تعالی نے آپ کی فریاد سنی، آپ کی دعا قبول کی، یہ کہتے ہوئے کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تم لوگوں کی مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ساتھ جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد کرے گا 1000 فرشتوں کے ذریعے جو سلسلہ وار چلے آئیں گے، ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، سورہ انفال کی آیت نمبر 10 ہے، اور یہ جو فرشتوں کی امداد کی بات ہے نا، یہ ایک خوشخبری ہے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ آپ حضرات کے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر فرشتوں کے بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے۔ یہ فرشتوں کا آنا، لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے آنا، یہ ظاہری امداد ہے۔ اور ظاہری امداد اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے؟ تاکہ خوشخبری ہو اور دل مطمئن ہو، اس لیے کہ انسان کی طبیعت ہے کہ جب تک وہ ظاہر میں کوئی چیز دیکھتا نہیں ہے مطمئن نہیں ہوتا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور امداد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالی طاقت والا ہے اور علم والا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ یہ جو تجارتی قافلہ ہے اور یہ جو مسلح لشکر ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک میں آپ لوگوں کو دوں گا، یا تجارتی قافلہ آپ لوگوں کے لیے غنیمت بن جائے گا، یا مسلح لشکر ہار جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت فرمائی ہے کہ آپ لوگ طبعاً یہ چاہتے ہو کہ آسانی کے ساتھ سب معاملات حل ہو جائیں۔ یہ انسان کی طبیعت ہے نا، انسان یہی چاہتا ہے کہ آسانی کے ساتھ کام ہو جائے، لیکن اللہ جل جلالہ یہ تربیت فرما رہا ہے کہ یہ جو دین کا معاملہ ہے، اس میں قربانی کی ضرورت ہے، قربانیوں کی ضرورت ہے۔ جنگ ہوگی تو قربانیاں ہوں گی۔ یہ جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو عشق ہے، یہ قربانی مانگتا ہے۔ بغیر قربانی کے، بغیر جان اور مال قربان کیے جو ویسے ہی محبت کے دعوے کرتے ہیں، یہ حلوے کے عاشق ہیں، یہ سچے عاشق نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے کہ آسان آسان راستوں کے عادی نہ ہو جائیں، بلکہ مشقت اور قربانیوں والی عادت بن جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے
قافلے کے ساتھ انہیں نہیں لڑایا جو کہ بہت آسان تھا، بلکہ مسلح لشکر کے ساتھ لڑایا جو کہ 1000 کی تعداد میں تھے۔ تجارتی قافلے میں جو لوگ تھے وہ 70 آدمی تھے، اور یہ جو مسلح لشکر یہ 1000 آدمی ہے۔ اور تجارتی قافلے میں جو لوگ تھے وہ تو جنگ کے لیے تیار نہیں تھے نا، وہ تو تجارت کرنے گئے ہوئے تھے، اور شام سے ابھی آ رہے تھے تھکے ہارے پریشان، وہ تو جنگ کے لیے تیار بھی نہیں تھے، ان پر تو اچانک حملہ ہونا تھا نا۔ اب جو یہ جو مسلح لشکر آ رہا ہے یہ تو کیل کانٹے سے لیس ہے، اور 1000 آدمی آ رہے ہیں، بڑے بڑے سردار اس لشکر میں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسان راستے کو چھوڑ کر مشکل راستے میں انہیں لگایا، تاکہ مسلمانوں کو قربانیوں کی عادت پڑ جائے، تاکہ مسلمان نرم نرم نہ بن جائیں۔ اب یہ مثال میں دے رہا ہوں، یہ صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے۔ جیسے فارمی مرغی ہوتی ہے نا، سفید برائلر مرغی کہتے ہیں، چل بھی نہیں سکتی، دھکا لگاؤ تو ادھر سے ادھر گر جاتی ہے، صرف کٹنے کے لیے وہ پیدا ہوتی ہے، چند دنوں میں پیدا ہوتی ہے اور چند دنوں میں بڑی ہوتی ہے اور چند دنوں میں کٹ کر دنیا سے چلی جاتی ہے۔ مسلمان اس زمانے میں فارمی مرغی کی طرح بن گئے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہر چیز تیار ہو اور ان کے منہ میں ڈالی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت ایسے نہیں کی۔ مشقت اور سختی کے حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت کی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو لوگ مظاہروں، ہڑتالوں، مذاکرات اور باتوں کے ذریعے پاکستان میں شرعی نظام لانا چاہتے ہیں، یہ دراصل خود بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی بیوقوف بنانے میں مصروف ہیں۔ قتل و قتال اور جنگ کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ پہلے تھپڑ لگاؤ، اس کے بعد جب نصیحت کرو تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ ان حکومتوں کو تھپڑوں کی ضرورت ہے، تھپیڑوں کی ضرورت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کی دعوت کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ عجیب طریقے سے یہاں اس بات کو بیان کرتا ہے کہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت تو تمہیں ملے گی، لیکن تم خود یہ چاہتے ہو کہ وہ جماعت ہمیں بطور غنیمت مل جائے جس میں زیادہ لڑائی بڑھائی نہ ہو۔ ایک تمہاری آرزو اور خواہش ہے اور دوسری طرف اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ حق لوگوں کو دکھائے اور کفر کی جڑ کاٹ کر رکھ دے۔ اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ طریقہ لڑائی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی یہاں بیان کی ہے کہ حق راستے کو، دین اسلام کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ لڑائی ہوئی ہے، اور مجرم لوگ اس طرح کی لڑائی کو ناپسند کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو لڑائی پسند نہیں ہوتی ہے۔ دین کے لیے لڑائی، دین کے لیے جہاد، دین کے لیے قتال، دین کے لیے جنگ، یہ اللہ کو پسند ہے، اور دین کے لیے لڑنے والے، جھگڑنے والے، جنگ کرنے والے لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں دین کے لیے لڑنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ آخر وقت میں مسلمان بہت ہی ڈھیلے ہو جائیں گے، کفار ان پر حملہ کریں گے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ ہم کم ہوں گے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ کم نہیں ہوگے، بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے اندر 2 بیماریاں ہوں گی، دنیا کی محبت اور قتال سے نفرت۔ آج یہی دونوں بیماریاں مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، دنیا کی محبت، بڑے بڑے بنگلے، گاڑیاں، مال و دولت، اس کے حصول میں لوگ لگے ہوئے ہیں، اور قتال کی طرف توجہ اور فکر نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے قتال کی طرف، اللہ کی راہ میں جہاد کی طرف توجہ کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا،
اور امریکہ جیسا شیطان پوری دنیا میں آج ذلیل و رسوا ہے الحمدللہ، اور اس سے پہلے روس بھی ذلیل و رسوا ہوا ہے، اور اس سے بھی بہت پہلے انگریز بھی ذلیل و رسوا ہوا ہے جہاد کی برکت سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بیماری کا صحیح علاج کریں۔ ایک شخص کو بیماری ہے زکام کی اور آپ دوا دے رہے ہیں پیٹ درد کی، غلط بات ہے نا۔ زکام کی بیماری ہے تو اسے زکام کی دوائی دینی چاہیے۔ اس وقت کفر پوری دنیا پر مسلط ہے، مسلمانوں کو تنگ کر رہا ہے، مسلمانوں کی بچیاں اور بچے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، سڑ رہے ہیں۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ جنگ کی۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ جنگ کی۔ تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے، کلاشنکوف اٹھانے کی ضرورت ہے، بندوق اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان امت کو توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ جنگ کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ نے اللہ سے دعا مانگی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں اپنے آپ پر، اپنے اسلحوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ پر۔ دعا کرنی چاہیے۔ بہت اچھی